جب نئی زندگی کی شروعات قرضے سے اور خالی بینک بیلنس سے ہو تو پھر سٹریس تو آئے گی نا، ڈپریشن تو آئے گا نا، لڑائی تو آپ نے اپنی زندگی کو آسان بنانا ہے، لوگوں کے لیے خود کو اور اپنی زندگی کو مشکل مت بنا۔ میرے نزدیک نکاح کو آسان ہونا چاہیے، بہت آسان ہونا چاہیے۔ یہ آج کل کا جو ہمارا معاشرہ ہے نا، اس میں جو زنا کاری ہے یا جو ہمارے جو معاشرتی برائیاں آج بوائز اینڈ گرلز کے ریلیشن شپ کی چل رہی ہیں، اس کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ نکاح کو آسان ہونا چاہیے۔ اب نکاح آسان کیوں نہیں ہے؟ نکاح اس لیے آسان نہیں کیونکہ شادی کے نام پہ لمبی چوڑی جو شاپنگ کی لسٹ آ جاتی ہے نا، سب سے پہلے بندہ وہی پورا نہیں کر سکتا۔ ایک مڈل سٹینڈرڈ بندہ، ایک وہ بندہ کہ جو 9 to 5 جاب کرنے والا ہے، جس کی آج 50 سے 60 ہزار بھی سیلری ہے، وہ پوری نہیں کر سکتا۔ کیا شادی کے بعد بازار بند ہو جائیں گے یا آپ اپنی ضرورت کی چیز خرید نہیں سکو گے؟ آپ جہیز میں کپڑوں کے اتنے مہنگے مہنگے جوڑے لگائے جاتے ہیں۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ ان جوڑوں میں سے، ان کپڑوں میں سے بہت سارے ایسے کپڑے ہوتے ہیں جو بعد میں پہنے ہی نہیں جاتے۔ اتنی مہنگی مہنگی ہیل والی جوتیاں جو آج ہماری لیڈیز پہلے سے لے کے رکھ لیتی ہیں، شادی کے بعد وہ یوز ہی نہیں ہوتی، بہت کم یوز ہوتی ہیں۔ دونوں طرف سے جو سونا پہنایا جاتا ہے اس کو بعد میں الماری میں رکھ دیا جاتا ہے سجا کے۔ تو کیا ضرورت ہے اس لمبے چوڑے رستے میں پڑنے کی، ڈلنے کی؟ کیا ضرورت ہے جس کا نہ ہمارا اسلام اجازت دیتا ہے، نہ ہماری شریعت اجازت دیتی ہے؟ ان اخراجات کے چکر میں شادی مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ دونوں فیملیز کو نا شادی سے پہلے بیٹھنا چاہیے، بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ہم سادگی سے نکاح کریں گے۔ تو دونوں پر کیا ہوگا؟ دونوں پر نہ بوجھ چڑھے گا، نہ ہی قرضہ ہوگا دونوں کا، اور نہ ہی بینک بیلنس خالی ہوں گے۔ اب ایک سمپل سی ورڈ میں آپ کو چیز سمجھاؤں، سمپل سے ورڈ میں، جب نئی زندگی کی شروعات قرضے سے اور خالی بینک بیلنس سے ہو تو پھر سٹریس تو آئے گی نا، ڈپریشن تو آئے گا نا، لڑائی تو ہوگی۔ پھر اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کہنے تو جو لوگوں کو کہتے ہیں۔